درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بھی بلند فرماتا ہے، اس کے گناہ بھی مٹاتا ہے۔ تو کیا درود پاک پڑھنے والے کی مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں؟ کیا اس پر آنے والی آزمائشیں بھی ٹل جاتی ہیں؟ اس کے اوپر آنے والے دکھ بھی ٹل جاتے ہیں؟ تو جی ہاں، جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی تکلیفوں کو، اس کے دکھوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت امام ابو عبداللہ بن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بارے میں کہ درود پاک کے ایسے واقعات کہ جن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی مدد کی ہے، درود پاک پڑھنے والوں کی مدد کی ہے، درود پاک پڑھنے والوں کے استغاثے پر، درود پاک پڑھنے والوں کی دعا پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی مشکلات کو ٹالا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی ہے درود پاک کی برکت سے۔ فرماتے ہیں اسی طرح کے کئی واقعات ہیں جو صبحوں کی طرح روشن ہیں اور ان سے واضح ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والا جو ہے وہ کبھی بھی درود پاک کی برکات سے خالی نہیں رہتا، کبھی بھی وہ رحمت سے دور نہیں ہوتا۔ تو آئیے ایک واقعہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک سال ایک شخص نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس طرح کا جھوٹا الزام لگایا کہ میں خود پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا جھوٹا الزام مجھ پر لگا دیا گیا، اور وقت کے بادشاہ نے کیا کیا کہ مجھے دور دراز کے علاقے میں جلا وطن ہونے کا حکم دے دیا کہ اب یہ شخص یہاں نہیں رہ سکتا، یہ میری ریاست کے اندر نہیں رہ سکتا۔ جب بادشاہ نے یہ پیغام مجھے سنایا، بادشاہ نے یہ پیغام میری طرف بھیجا، تو اس وقت میں بہت پریشان ہو گیا، میں بہت زیادہ متفکر ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی اس شخص نے مجھ پر یہ الزام لگا کر بادشاہ نے پھر میرے خلاف اتنا بڑا فیصلہ دے دیا کہ اب میں اس ریاست کے اندر بادشاہ کے جو میرا اپنا علاقہ ہے، جو میری اپنی ریاست ہے، میں اس میں نہیں رہ سکتا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا، میں اتنا پریشان تھا کہ میں بہت زیادہ متفکر رہنے لگا، اور وہ دن جمعرات کا تھا۔ فرماتے ہیں رات کو میں نے کیا کیا، 1000 بار استغفار پڑھا، اور پھر 350 مرتبہ، 350 مرتبہ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھا۔ وہ درود پاک میں نے ان الفاظ کے ساتھ پڑھا، کن الفاظ کے ساتھ؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرما، اور آپ کی آل پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اور اس نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حیلہ میری کوششیں تنگ ہو گئی ہیں، اب آپ مجھے سنبھالیے، آپ میری مدد کیجئے۔ فرماتے ہیں میں یہ پڑھ کے میرے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا، جب میرے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا میں سو گیا، پھر رات کے پہر میری آنکھ کھلی، جب میری آنکھ کھلی تو پھر میں نے یہ درود پاک 1000 بار پڑھ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، تحفہ پیش کیا، اور میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دعا کی، مدد مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کیجئے، میری آزمائش میں، میری مشکل میں آپ میری مدد کیجئے۔ فرماتے ہیں صبح جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور جمعۃ المبارک کا دن ہی تھا، اسی دن شام کے وقت بادشاہ کی طرف سے مجھے حکم ملتا ہے کہ تمہارا جلا وطنی کا جو حکم تھا وہ بادشاہ نے واپس لے لیا ہے، وہ حکم معزول کر دیا ہے، اب تم جلا وطن نہیں کیے جا رہے، اب تم اسی ریاست کے اندر اپنے علاقے میں اپنے گھر میں رہ سکتے ہو۔ تو اے عاشقان رسول، یہ درود پاک کی برکتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی خالی رحمتیں نہیں عطا فرماتا، صرف اس کو ثواب نہیں عطا فرماتا
फरमाता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सवाब भी अता फरमाता है, उसके दरजात भी बुलंद फरमाता है, उसके गुनाह भी मिटाता है, और फिर उसकी जो मुश्किलें हों, जो मुसीबतें हों, अल्लाह तबारक व तआला वो भी ख़त्म फरमाता है। तो आइए नियत करते हैं कि जब भी कोई मुश्किल होगी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी मुश्किल दूर हो जाएगी, हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखें, जब मुश्किल परेशानी कोई आ जाए और जैसे जुमातुल मुबारक की रात नहीं होती तो किसी और रात से भी ये दुरूद पाक का अमल शुरू कर सकते हैं, चाहे वो पीर का दिन हो, चाहे वो मंगल के दिन हो, चाहे वो बुध का दिन हो, या कोई भी दिन हो, आप इस अमल को शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात को दूर फरमाएगा।